دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ مثبت عزت نفس کسی بھی کامیاب شخص کے کردار اور صفات کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ ناکام افراد ہمیشہ کہتے ہوئے ملیں گے، مجھے تو کوئی اور ہونا چاہیے تھا۔ کامیاب آدمی کا جملہ ہوتا ہے کہ میں ہوں۔ اگر تم خود سے محبت کرتے ہو تبھی تم دوسروں کو محبت دے سکتے ہو۔ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں وہ تم کسی کو کیسے دو گے؟ مثبت عزت نفس ایک کامیاب آدمی کی بنیادی خصوصیات میں سے نہایت اہم خصوصیت ہے۔ یہ آدمی کے اندر گہرائی میں ملتی ہے۔ اسے آپ اپنی قدر و قیمت کا اندازہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں۔ واقعی میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے اپنے والدین اور اپنے پس منظر کے پیش منظر اپنے سے پیار ہے۔ جو کچھ میں ہوں وہی حیثیت مجھے پسند ہے۔ یہ جملے دراصل ایک کامیاب انسان کی خود کلامی کا نمائندہ ہے۔ مثبت خود کلامی مثبت عزت نفس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کامیاب آدمی کے اندر آپ ہمیشہ خود اعتمادی اور خود اعتباری کے عنصر کو نہایت توانا پائیں گے۔ ضروری نہیں کہ وہ ان اچھے محسوسات کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہو، مگر یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ جس طرح دوسری عادتیں اپناتا ہے وہیں مشق کے ذریعے وہ خود کو پسند کرنا بھی سیکھتا ہے۔ کچھ افراد کو ابتدا ہی سے کافی سہولتیں میسر ہوتی ہیں، مثلا مالدار والدین، عقل مند والدین، خوبصورت والدین، اور بہت سے بچوں کو بچپن ہی سے ایسی حوصلہ افزا فضا مل جاتی ہے کہ وہ اپنے استادوں، بڑوں اور دوستوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے عزت نفس انہیں گویا آسانی سے مل جاتی ہے، اور یہ ایک اچھے والد یا والدہ کی واقعی ہی سب سے بڑی لیاقت ہوتی ہے کہ وہ ابتدائی سے اپنے بچوں کی مثبت حوصلہ افزائی کرے تاکہ بعد میں وہ بچہ اپنی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ مگر یہ بڑا عجیب معاملہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات نہایت پڑھے لکھے، نہایت دولت مند اور خوش پاش آدمیوں کے بچے شکست خوردہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں اتنی لیاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بل پر اپنے والدین کے ہم پلہ ہو سکیں یا سوسائٹی میں خود اپنا کوئی مقام بنا سکیں۔ اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ شاید انہیں ابتدا میں اس قدر امداد مل گئی تھی کہ پھر انہوں نے خود سے کچھ کرنے کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے نہایت مجہول آدمیوں کے بچے بڑے ہو کر ایسے نکلے کہ دنیا نے انہیں مان لیا۔ گویا مخالفانہ ماحول سے بھی عظمت کی کونپل پھوٹتی ہے۔ اگر ناکامیاب اور شکست خوردہ یا ناکام افراد کا مطالعہ کیا جائے، عموماً ان کے مسائل کی تہ میں عزت نفس کا فقدان نظر آتا ہے۔ یہ معاملہ مجرموں کے ہاں بہت ملتا ہے۔ عزت نفس کے احساس کو فزوں تر کرنے کے عمل میں کامیاب شخص یہ جانتا ہوتا ہے کہ خود کو بنانے سنوارنے کا کام دراصل ایک ایسا پروگرام ہے جو تمام زندگی پر محیط کہا جا سکتا ہے۔ بچپن سے جوان ہونے کے درمیانی دنوں تک ہم میں سے بہتوں کو بڑوں کا تابع فرمان ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کیا کریں کیا نہ کریں۔ ہمیں مسلسل اپنی خامیوں سے آگاہ کیا جاتا رہتا ہے۔ گڑبڑ مت کرو، شور مت مچاؤ، تم چھوٹے ہو، اسے مت چھوؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں ہلاکت کا باعث بھی بنتی ہیں۔ مسلسل جاری رہیں تو بچے ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتے ہیں اور جنریشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناکام لوگ اپنے بچپن کی انہی کوتاہیوں کو اس قدر یاد رکھتے ہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایسے احساسات ابھر آتے ہیں کہ وہ ہمہ وقت الجھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے احساس سے جان چھڑانے کے بجائے اسی احساس سے چمٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا ہی رویہ ذاتی ارتقاء کے ضمن میں بھی رکھتے ہیں۔ ایک جانب وہ خوب جانتے ہیں
کہ سیکھنے کے عمل سے تبدیلی آتی ہے، دوسری جانب وہ تبدیلی کو آنے سے روکتے بھی رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں افراد ایسے ہیں جنہوں نے عظمت کے لیے سخت دشواریاں اٹھائی تھیں اور بالآخر کامیاب رہے، بس وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کسی نے ہر دشواری کا مقابلہ کر کے عظمت حاصل کر لی ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ناکام لوگ ہمیشہ اپنی ناکامیوں اور زندگی کے پریشان کن واقعات کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ چونکہ انہیں بیرونی دنیا کے معیار پر پورا اترنا ہوتا ہے، اس لیے یہ اپنے لیے ایسے مقاصد چنتے ہیں جو انتہائی غیر صحت مندانہ ہوتے ہیں یا بہت بلندی پر ہوتے ہیں۔ نتیجتاً وہ ان مقاصد کے حصول میں بار بار ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ناکامیاں ان کے ذہنوں پر پوری طرح مسلط ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسی طرح بالکل کچھ لوگوں کے اندر مستقل نوع کی لیاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ان کامیاب لوگوں کی مقابل صف کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں یکے بعد دیگرے کامیابیاں ملتی چلی جاتی ہیں۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ وہ آدمی جو توجہ اور خدمات کے لیے شور مچاتا رہتا ہے، وہ دراصل عزت نفس کی کمی کی وجہ سے امداد طلب کر رہا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بگڑے ہوئے مجرم نوجوان ویسے تو نہایت اجڑ اور نافرما بردار ہوتے ہیں، انہیں اگر دیکھا جائے تو وہ ہر وقت احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، مگر ان کے سخت خولوں تلے ایک ایسا نرم آدمی چھپا ہوتا ہے جو دوسروں پر انحصار کے لیے ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ یہ لوگ کسی کے نزدیک نہیں ہوتے کیونکہ انہیں کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس کا انہیں ماضی میں کبھی تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی تجربے کی بنا پر اب وہ کسی پر اعتبار نہیں کر پاتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جارحانہ انداز اپنائے رکھتے ہیں تاکہ انہیں مزید دکھ یا صدمہ نہ ہو۔ یہ حملے میں پہل کرتے ہیں اور اس طرح یہ ان تمام لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں جو شاید ان کے ساتھ محبت سے بھی پیش آ سکتے تھے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو عام زندگی میں بے حد زود رنجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ وہ آدمی جو بڑی جلدی رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر عزت نفس کی خاصی کمی ہوتی ہے۔ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جسے اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوتا، وہ خود اپنے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا۔ یہ شخص ذرا سی بات پر منہ پھولا لیتا ہے، بگڑ جاتا ہے اور حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جس کے اندر مثبت عزت نفس ہوتی ہے جلد کسی بات پر چراغ پا نہیں ہوتا، نہ کسی سے جھگڑتا ہے، کسی کو بات منوانے پر چندہ اصرار نہیں کرتا، حقائق کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے اور دوسروں پر اپنے مطالبوں کا گٹھڑ نہیں رکھتا۔ بہت سے افراد ایسے نظر آتے ہیں جو اپنی قیمتی چیزوں کی نمائش کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ دنیا پر اپنے احساسوں کا اظہار ضروری سمجھتے ہیں، وہ اپنے درجے کا احساس دوسروں کو دلاتے ہیں۔ یہ نمود و نمائش صرف اتنا بتاتی ہے کہ آدمی میں عزت نفس کی کمی ہے۔ اسے کوئی مالدار نہیں کہے گا، صرف وہی لوگ جو اپنے اندر عزت نفس کا مثبت احساس رکھتے ہیں، اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں انکسار کا مظاہرہ کر سکے۔ آدمی آخر کیوں نہیں سوچتا کہ وہ ایک انسان قدرت کی صنائی کا ایک عجیب شاہکار ہے؟ اسی صانع نے اسے بھی بنایا ہے جس نے دوسروں کو بنایا ہے۔ وہ سوچنے کی لیاقت رکھتا ہے، تجربے کی صلاحیت ہے، اپنے ماحول کو بدلنے پر قادر ہے، محبت کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جس چیز کو آپ ٹھیک سے استعمال کرنا نہ جانتے ہوں اسے بری اور بیکار گرداننا شروع کر دیں۔ خود اعتمادی کامیابی کے تجربے سے ابھرتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی بالکل نیا کام شروع کرتے ہیں تھوڑے متذبذب رہتے ہیں کیونکہ ہمیں تجربے سے یہ پتہ نہیں چلا ہوتا کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے یا ناکام۔ یہ درست ہے کہ ایک کامیابی دوسری کامیابی کو جنم دیتی ہے۔ کامیاب آدمی ہمیشہ اپنی ماضی کی کامیابیوں کو یاد رکھتا ہے، وہ اپنی ماضی کی ناکامیوں کو بھی ذہن میں لاتا ہے، لیکن اس طرح کہ جو بھی غلطیاں اس نے کبھی کی ہوتی ہیں انہیں وہ سیکھنے کے لیے زینے کی طرح استعمال کرتا ہے۔
انہیں اگر وہ یاد رکھتا ہے تو صرف اس لیے کہ ان کا اعادہ نہ ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ماضی کی شکستوں اور ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی ماضی میں ساری کامیابیوں کو سرے سے بھلا دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ ہم صرف ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں بلکہ انہیں جذباتیت کے ساتھ ذہن میں مرتسم بھی کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے دشمن خود ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خود ذلیل کرتے ہیں۔ کامیاب آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ ماضی میں وہ کتنی بار ناکام ہوا تھا، وہ صرف کامیابیوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ آخر وہ متعدد بار کامیاب بھی تو ہوا ہے۔ سچی عزت نفس کو اپنے اندر ابھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں اور ناکامیوں کو فراموش کر دیں۔ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں انہیں صرف اس لیے یاد رکھیں کہ دوبارہ ان کا اعادہ نہ ہو، تاکہ غلطی کے بغیر کام ہو سکے اور ہدف حاصل کیا جا سکے۔ بچوں کی سی باتیں بچپن ہی میں بھلی لگتی ہیں، بڑے ہو کر اگر ہم ان حرکات سے دور رہتے ہیں۔ اوپر والی بات ایسی ہی ہے، ہمیں اپنے آپ کا دوسروں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے ڈھانچے کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ظاہری حالت اور عادت پر بھی توجہ دینا ہوتی ہے۔ مثبت خود پسندی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے فیصلے عقل کی بنیاد پر کرنے چاہیے، جذبات کی بنیاد پر نہیں۔ جذبات دراصل تحت شعور کا ایک خودکار عمل ہوتے ہیں۔ اگر ہم روزمرہ زندگی میں جذباتیت کے دھارے میں بہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے عقل، شعور اور ہوش سب کو بالکل مسترد کر دیا ہے۔ کامیاب لوگ بلا شبہ اپنے جذبات سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ ہمیشہ عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عزت نفس اجاگر کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے موجودہ کام یا پیشے کو فخر کرنے کا ایک ذریعہ بنائیں، نہ کہ یہ کریں کہ ہر وقت دوسری جانب ہی دیکھتے رہیں۔ کامیاب آدمی ہر وقت اپنی موجودہ حالت سے مطمئن نظر آتا ہے، کیونکہ ابھی تک مکمل انسان کہیں نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ہم سب کو اپنی اپنی الجھنوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ دور نہ کر دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچی اور بدلتی ہوئی زندگی وہی ہے جس میں آدمی جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ خود کو اصلی صورت میں قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ عزت نفس کے ارتقاء کے ضمن میں خود کلامی اچھا پارٹ ادا کرتی ہے۔ یہ خود کلامی مثبت ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے ذہن میں اپنے کیے گئے کاموں کو سراہنا چاہیے۔ ناکام لوگ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، مگر میں اسے کس طرح کروں گا، میں چاہتا تھا لیکن۔ جبکہ کامیاب آدمی کے جملے یوں ہوتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، میں تیار ہوں، اگلی بار کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں ٹھیک ہوں۔ جب کسی آدمی کے کسی کام کی تعریف یا توصیف کی جا رہی ہو، اس وقت غور سے اسے دیکھیں۔ اگر وہ مثبت عزت نفس رکھتا ہے تو وہ اس تعریف کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ عموماً اس کا جواب یہ ہوتا ہے، شکریہ، بہت شکریہ۔ مگر جب کسی ایسے آدمی کا معاملہ ہو جو ناکام افراد میں سے ہوتا ہے تو اس کے جوابات عموماً یوں ہوتے ہیں، ارے جناب، میں کس لائق تھا، بس ہو گیا، میں تو اسے چھوڑ دینے کے چکر میں تھا، بس کسی طرح ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کے تمام مشاہیر نے مثبت عزت نفس پر بڑا زور دیا ہے۔ ہیلن کیلر جو اندھی بھی تھی اور بہری بھی، اس نے اپنے جیسے دوسروں کے لیے کتنا کام کیا۔ پھر آئنسٹائن کو لے لیں، یہ انٹرلینس کے امتحان میں فیل ہو گئے تھے۔ گلیو کو دیکھیں، اسے درزی بنایا جا رہا تھا، اور انور سادات ایک دیہاتی بچہ۔ ان سب نے لکھا ہے کہ وہ بچپن میں بھی اپنے آپ کو کبھی حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ذاتی مثبت عزت نفس کے مالک افراد کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ کامیاب لوگ اپنی لیاقتوں سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ چونکہ انہیں اپنے سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح وہ دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مثبت عزت نفس کامیاب انسان کی تمام صلاحیتوں میں سب سے اہم کہی جا سکتی ہے۔
اب بات کر لیتے ہیں کہ مثبت عزت نفس حاصل کرنے کے لیے کیا کریں۔ سب سے پہلے بہترین لباس پہنیں اور سمارٹ نظر آئیں۔ آپ کا ظاہر آپ کے باطن کی عکاسی کرتا ہے، اسے نظر انداز مت کریں۔ فون کال سن کر اپنا نام بتائیں، اس طرح آپ کے اندر اپنے لیے مزید چاہ ابھرے گی۔ اپنی صلاحیتوں اور اچھائیوں کی فہرست بنائیں، اس سے آپ کو خود کو پسند کرنے کی تحریک ملے گی۔ فہرست میں پہلی وہ باتیں لکھیں جو آپ کو قدرت سے بلا کوشش مل گئی ہیں۔ اس کے نیچے اپنے کارنامے لکھیں جن پر آپ فخر کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے مقاصد لکھیں، وہ ارادے جو آپ کے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی عمدہ کام پر کوئی آپ کو مبارکباد دے تو نرمی اور خوش دلی کے ساتھ صرف شکریہ کہیں۔ کوئی میٹنگ ہو یا جلسہ، کوشش کریں آپ پہلی صف میں ہوں اور نمایاں نظر آ سکیں۔ آپ وہاں کچھ سننے، کچھ بولنے اور کچھ سوالات کے لیے جائیں۔ مقصد سامنے رکھیں، چلتے وقت باوقار انداز میں چلیں، رفتار ذرا تیز رکھیں۔ تن کر تیز چلنے والے لوگ خود اعتماد دیکھے گئے ہیں، لیکن اس طرح بھی نہ چلیں کہ اترانے یا مغرور ہونے کا شائبہ ہو۔ اپنا باطنی معیار بنائیے، خود کا دوسروں سے مقابلہ نہ کریں، اپنے معیار کو بلند کرنے کی سعی کرتے رہیں۔ زندگی میں، پیشے میں، تقریر میں، رویے میں، ہر جگہ یہ سعی کریں۔ مثبت گفتگو کا استعمال کریں۔ جس وقت اپنے بارے میں آپ کسی سے بات کریں تو خود کو کم تر بنا کر مت سوچیں۔ اپنی ذات کو نکھارنے کے لیے ایک پروگرام ہر وقت رکھیں، اسے کاغذ پر لکھ لیں۔ وہ معلومات جو آپ کو درکار ہیں، رویے میں آپ کیا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مسکرانا سیکھیے، مسکراہٹ والا چہرہ ہمدرد چہرہ ہوتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے میں ٹھیک ہوں، تم بھی ٹھیک ہوگے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔